بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ایک دو باتیں کرنی ہیں، بظاہر وہ عام سی باتیں ہیں لیکن بہت ضروری ہیں۔ بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے دھیان اگر ہٹ جائے تو بڑی بڑی باتوں سے بھی تعلق بے نتیجہ رہ جاتا ہے۔ تو جو آدمی اپنی فلاح اور اپنی اخلاقی تکمیل کے بارے میں حساس اور سنجیدہ ہوتا ہے، وہ اپنے ان معاملات پر بھی اپنی زندگی کے ان حصوں پر بھی پوری توجہ سے فوکس رہتا ہے جو عام سے ہوتے ہیں، جو روزمرہ کے معمولات میں صرف ہونے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری شخصیت زیادہ تعمیر ان چیزوں سے ہوتی ہے جو ہم سے بے اختیاری طور پر، یا بے اختیاری تو نہ کہیں لیکن جو ہم سے بہت میکینیکلی اور تکرار کے ساتھ سرزد ہوتی ہیں۔ تو زندگی کا وہ حصہ جہاں ہم زندگی کی حیاتیاتی بایولوجیکل سطح پر زندگی گزارتے ہوئے اپنی بایولوجیکل ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اگر ہم اپنی شخصیت کی تکمیل میں ان سطحوں کی طرف سے بھی سنجیدہ اور ان سطحوں کی طرف بھی متوجہ اور ان سطحوں پر بھی اپنے اختیار کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر بڑے بڑے نظریات، بڑے بڑے اعمال، کبھی کبھی ہونے والے کبھی کبھی ہو سکنے والے افعال ہماری شخصیت میں تزکیے کے لیے مفید نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں ایک اصول ہوتا ہے کہ اعلیٰ سب سے بڑا، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی بات، سب سے بڑا عمل، ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ سے تعلق میری ادنیٰ سطحوں کی پستی کو ختم نہ کرے تو گویا میرا اس کے ساتھ تعلق بے معنی ہے، بے نتیجہ ہے اور محض ایک خوش فہمی ہے۔ تو یہی بات اللہ سے تعلق میں ہے، دین سے تعلق میں ہے کہ ہماری نفس کی امارگی، نفس کی امارگی میرے وجود کا سب سے گھٹیا حصہ ہے۔ جہاں میرا نفس اپنی امارگی منوا لیتا ہے وہ میرے نفس اور وجود کا سب سے گھٹیا حصہ ہے۔ تو مجھے اللہ کو مجھ سے بہت غیر مشروط طور پر مطلوب ہے کہ میں اس گھٹیا حصے کو ہدایت کی بلندی کے تحت لا کر، ہدایت کے چمکتے ہوئے ستاروں کی روشنی دے کر دکھاؤں۔ تو اس لیے جو عام چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہنسنا کھیلنا، ان سب پہ بہت نظر رکھنی چاہیے۔ اگر آپ ان معمول کے امور میں اگر آپ اپنے مقصود سے غافل نہیں ہیں، اگر آپ حلال حرام اور گناہ ثواب کی اس وقت بھی تقسیم کو قائم رکھتے ہیں، عملاً بھی اور حالاً بھی، تب آپ اللہ کی بندگی میں سچائی کے حامل ہیں۔ لیکن اگر آپ جو نفس میں لذت اندوزی کی جو خواہش ہے، نفس کی سب سے بڑی دو ہی خواہشات ہیں، اس کی امارگی کے دو سب سے بڑے مظاہر ہوتے ہیں، ایک سرکشی اور ایک ہر قیمت پر غیر مشروط لذت اندوزی۔ تو یہ دونوں ظاہر ہے کہ سرکش سر اٹھاتا ہے لیکن اصل میں اس کا سر اٹھانا اسے بلند نہیں کرتا بلکہ پاتال میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح لذت اندوزی جو ہے وہ آدمی کو حیوانیت کی سطح سے
اوپر اٹھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو نفس کے دو سب سے بڑے ہتھیار یہی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ نفس زندگی کے معمول کے اعمال اور احوال کو ہم سے نظر انداز کروا کے ہمیں مسجد کا، خانہ کعبہ کا گویا باسی بنائے رکھتا ہے کہ ہم مسجد جاتے ہیں، اتنا ہماری تسکین کے لیے کافی ہے، ہم بڑے بڑے احکام پر عمل کر لیتے ہیں یا عمل کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے اطمینان کے لیے بہت ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو ماننے کے عمل میں کسی وسوسے سے مغلوب نہیں ہوتے۔ اب یہ سب بڑی بڑی کامیابیاں ہیں اور بہت ضروری نعمتیں ہیں، لیکن یہ سب کرتے ہوئے بھی ہم نفس کی جو لذت اندوزی کا جذبہ ہے اس کی تسکین کرتے رہنے دیتے ہیں، اور اسی طرح نفس میں ایک سرکشی کا جو عنصر ہے اس کے جوہر میں، اسے بھی ہم دباتے نہیں ہیں بلکہ اسے اللہ کی طرف سے غیر متوجہ کر کے دوسرے انسانوں کی طرف لے آتے ہیں، یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ تکبر کا، حقارت کا، نفرت وغیرہ کا رشتہ قائم کر لیتے ہیں۔ تو اس خیال سے کہ زندگی کے جو بالکل تقریباً اضطراری افعال ہیں، زندگی کے جو ہر آدمی کو پیش آنے والے معمولات، حالات اور احوال ہیں، وہ بظاہر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ جو چیز بار بار ہو، ہمیشہ ہو، ہر ایک کے ساتھ ہو، اس کو ہم اپنے ذہن میں جیسے معمول کی چیز سمجھتے ہیں، چھوٹی چیز قرار دیتے ہیں۔ تو لیکن وہ ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارا نمازوں کا استحضار اور ان کی طرف سے غفلت اگر جمع ہے ہمارے اندر، تو نمازوں میں استحضار کی کیفیت کام نہیں آئے گی جب تک وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مجھے اللہ سے غفلت کا، میرے لیے اللہ سے غافل ہونے کا ذریعہ نہ بنے گی۔ تو آپ سمجھیں نا، معصیت ہوتی ہے بڑے احکام کو توڑنا، یعنی احکام کو توڑنا، غفلت ہوتی ہے آداب کو توڑنا، تعلق کو توڑنا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں غافل کرتی ہیں، اور بڑی چیزوں میں ظاہر ہے معصیت کا ظہور ہوتا ہے، مطلب ان کی خلاف ورزی سے۔ تو بہرحال آج جو بات کرنی وہ ان معنوں میں عام بات ہے کہ وہ زندگی میں معمول کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر شخص اس سے مانوس ہے۔ تو وہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے یا جاننا چاہیے کہ خوشی کیوں ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور کسی مثبت بات اور عمل اور رویے تک پہنچنا چاہیے کہ آدمی کو دوسروں کے ساتھ تعلق میں بنیادی طور پر کیسا ہونا چاہیے۔ تو تعلق کے کچھ جو ہیں وہ ایک اسٹرکچرل سے حقوق ہوتے ہیں کہ میں افسر، وہ ماتحت، وہ دکاندار، وہ گاہک، تو ان کو ہر آدمی جو ہے وہ دو افراد میں تعلق کا کوئی بھی احساس پیدا ہوئے بغیر نبھاتا ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک کے دوسرے پر کچھ حقوق ہیں، کچھ معاملات ہیں، تو ان میں سے بعض معاملات ایسے ہیں، بعض حقوق ایسے ہیں جو میں پورے کرتا ہوں آپ سے لا تعلق رہتے ہوئے، آپ ہی کے لیے کرتا ہوں لیکن آپ سے دوستی نہیں کرتا یا آپ سے وہ تعلق کا رشتہ نہیں ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ زندگی میں اگر ہر آدمی دوسرے کے ساتھ تعلق کی اصل پر سارے معاملات کرے گا تو یہ ایک تو ممکن نہیں ہے، انسان کی استعداد تعلق سے زیادہ ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ رفتہ رفتہ حق اور باطل کا امتیاز ختم کر دے گا
ٹھیک ہے نا. تو تعلق انسان سے غیر مشروط نہیں ہے، کہیں لا تعلقی واجب ہے، کہیں تعلق ضروری ہے. تو خیر، تو اب خوشی جو ہے، میں ایک مرتبہ تفریح کے موضوع پہ کچھ باتیں کر بھی چکا ہوں. تو خوشی کا تعلق شخصیت کی تعمیر سے ہے، یعنی ہمارے اندر جو خوش ہونے کی صلاحیت ہے اور ہمارے اندر خوشی فراہم کرنے والے ماحول کی تعمیر کی جو قدرت ہے تقریباً، وہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم بطور فرد اپنی مثبت نفسیاتی تشکیل اور تعمیر کر سکیں، ہم شخصیت کو فلاورنگ کی حالت میں رکھیں. تو اگر شخصیت اس طرح نمو پانے اور کھلنے کے انداز میں اپنی تکمیل کے لیے متحرک نہیں رہے گی تو وہ مرجھا جائے گی، وہ مطلب نارمل نہیں رہے گا وہ آدمی. تو خوشی پہلے تو سب سے زیادہ اس لیے ضروری ہے. خوشی اور خوشی کی قبیل سے تعلق رکھنے والے دیگر احساسات جیسے تسکین، طمانینت وغیرہ، تو وہ اس لیے ضروری ہیں کہ ان کے بغیر شخصیت کی مثبت تعمیر کے لیے درکار اندرونی حرکت نہیں پیدا ہو سکتی. واضح ہے نا؟ تو اب اس میں اور بھی گہری باتیں ہیں، لیکن فی الحال ہمیں کیونکہ بات ایک عملی مطلب غرض سے کرنی ہے تو انہیں چھوڑتے ہیں، ورنہ اس کی بہت اہمیت ہے کہ خوشی کا نفس کی اصلاح تزکیے میں کیا رول ہے، اور نفس کا منتہا ہی وہ خوشی ہے جو بندے اور اللہ میں مشترک ہے کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. تو لیکن ہم اب معاشرتی وجود سمجھ کے اپنے آپ کو، ہم معاشرتی شخصیت کے لیے خوشی کا وجود ضروری ہے، یہاں تک سر دست خود کو محدود رکھیں گے. تو ایک تو یہ کہ خوشی سے فرد کی تعمیر ہوتی ہے، اور تعلق سے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق سے معاشرہ بنتا ہے. تو ہم پہلے دوسری بات کر لیتے ہیں کہ وہ انسان کے معاشرتی وجود کی ضرورت ہے کہ ہمارے آپ کے درمیان تعلق کس اصول کا پابند ہونا چاہیے، کس غرض کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہے کہ زندگی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں دو چیزیں غائب نہ ہوں، ہماری معاشرتی زندگی سے دو چیزیں خارج نہ ہوں. ایک ہے ایک دوسرے کو اہمیت دینا، اور دوسرا ہے ایک دوسرے کے لیے مفید بننا. یہ معاشرتی وجود، یہ معاشرے کو پھر ایک فرد کی طرح بنا دیتا ہے. اگر کسی معاشرت کے افراد میں یہ دو نفسیاتی اور باطنی اقدار برسر عمل ہو جائیں تو پھر وہ معاشرہ خود گویا ایک فرد مثالی کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے. تو اس مطلب ایک دوسرے کی تکریم اور ایک دوسرے کے لیے مفید ہوئے بغیر اس جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ انسانی کیا، وہ شاید حیوانی بھی نہ رہے، کیونکہ حیوانات میں بھی ایک دوسرے سے تعلق کا شعور ہوتا ہے. تو اب سمجھ گیا نا کہ بس یہ طے کر لینا چاہیے کہ جو بھی دوسرا ہے، اگر شریعت کوئی اور تقاضا نہیں کرتی مجھ سے، یعنی شریعت مجھے اجازت دیتی ہے، تو جو بھی دوسرا ہے وہ مجھ سے زیادہ اہم ہے یا کم از کم میرے برابر ہی میرے لیے اہم ہے. ایک ہوتا ہے اہمیت خارج میں ہونا، ایک ہوتا ہے اہمیت ایک دوسرے کے دل میں ہونا، کہ آپ دل سے اہمیت دیں. تو آپ یوں سمجھیں کہ معاشرت معاشرت کا جو پورا ڈھانچہ ہے
اس کی بنیادی اینٹ یہ ہے کہ ہم جتنی اہمیت خود کو دیتے ہیں اتنی اہمیت کم از کم دوسروں کو بھی تو سمجھ گیا نا کہ میرے کسی رویے اور عمل سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے یا بلا سبب نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ فائدہ پہنچنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے لیے مفید بننا عام ہے، یہ عام، اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کے لیے مطلب ایک دوسرے سے محارب ہونا یہ خاص ہے۔ میرے نفس میں دوسرے سے محارب ہونا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اللہ کا حکم ایسا ہے تو میں نفس کے اس خلقی رجحان کو ختم کر دوں گا جو مجھے آپ سے محبت پر، غیر مشروط محبت پر اکساتا ہے، جو مجھے آپ کی غیر مشروط تعظیم پر مجبور کرتا ہے۔ میرے نفس میں وہ تقاضا ابھرتا ہے، لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو اس تقاضے کو میں نظر انداز کرتا ہوں، دباتا ہوں، بلکہ اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور تعلقات انسانی میں درکار ایک انتہائی مثبت اور ضروری جذبے کو اپنا نقص مان کر، اپنا گناہ مان کر، اپنے لیے خطرہ سمجھ کر اسے خود سے الگ کرنے کی کاوش کرتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے ہدایت میں، اللہ سے تعلق میں خود سے بلند ہوتے رہنے کی کیفیت، یعنی میں پہلے خود سے بلند، میں انفرادی وجود سے بلند، میں معاشرتی وجود سے بھی بلند ہوں اگر اللہ چاہے۔ اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے غیر بن جاؤ تو میں اپنا غیر، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بن جاؤ تو میں اپنا خیش۔ تو خیر، تو ایک تو یہ ہم بالکل ایک یہ فرض کر کے کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی کے لیے مفید ہونے یا کسی کی بھی تکریم کرنے سے شریعت روک نہیں رہی، اس ماحول میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک مسلم سوسائٹل اسٹرکچر میں، یا مسلم نہ صحیح پورے ہیومن اسٹرکچر میں بھی یہی بات کر رہے ہیں، اس تحدید کے ساتھ یا اس مفروضے کے ساتھ کہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ میں آپ پر تلوار اٹھاؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو بس اس پر تو اس میں یہ کہ میں جب آپ کو اپنے جتنا یا اپنے سے زیادہ اہم سمجھنے لگوں بے ساختگی کے ساتھ، اگر بے ساختگی نہ صحیح تو بھی سچائی اور ایک بامقصد ارادے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو اس سے جو ہے وہ میرے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جائے گی جو مجھے اپنے ہر رشتے کو نبھانے میں مدد دے گی، بلکہ اللہ سے تعلق کے آداب سیکھنے میں بھی میری رہنمائی اور معاونت کرے گی۔ تو جناب مختصر یہ کہ جو آدمی انکسار اور افادیت سے بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی کے دن خود غرض لوگوں کی طرح، بخیل لوگوں کی طرح گزار دیتا ہے، اس کا کوئی عقیدہ ہو، اس کا کوئی نظریہ ہو، وہ لائق اعتبار نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے انسان کی بیسک پوزیشن چھوڑ دی ہے، یعنی انسان ہونے کی جو سب سے خلقی اور فطری شرط ہے، یعنی اس کا معاشرتی فرد ہونا، اس کا مرد تعلق ہونا، اس کا اپنے نفس پر قادر ہونا، اور اس کا مقصدی زندگی کا تصور رکھ کے اس زندگی کو گزارنا، تو یہ سب چیزیں تو اس میں ہیں ہی نہیں، تو یہ تو انسان ہونے کے لوازم ہیں۔ تو جو آدمی اب انسان ہونے کے لوازم کو اپنے اندر سے کھرچ کر پھینک چکا ہے، تو اس کا کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، حتیٰ کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کوئی بھی عمل ہو، وہ سب ہوا میں ہے، سب بس مفروضہ ہے، کیونکہ
دین جو ہے وہ انسان کو مخاطب کرتا ہے نا، تو اگر میں انسان بننے سے منحرف ہو چکا ہوں تو پھر دین کے دائرۂ تخاطب سے خود کو نکال چکا ہوں، جو انکار کی بدترین قسم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ بھی جب تشبیہ دیتا ہے نا کہ یہ چوپائے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ چوپاؤں کا جو جبر ہے وہ الہی جبر ہے، تو وہ اللہ نے جو اسکیم ان کے لیے بنا دی ہے اس کو چلتے رہتے ہیں۔ یہ بدتر ہیں کیونکہ یہ شعور رکھنے والے چوپائے ہیں، تو یہ چوپایا بننے سے بچ سکنے کی صلاحیت و تدبیر اور رہنمائی رکھنے والے لوگ ہیں، تو یہ تو ان سے بھی بدتر ہیں۔ اور ایک بدتری اس بات پہ ہے کہ چوپایوں کو پکڑا نہیں جائے گا، شیر کو اس بات پہ نہیں پکڑا جائے گا کہ تم نے کتنی بکریاں کھائی، لیکن یہ کہ یہ بدترین اس لیے ہیں کہ ان کو پکڑا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا۔ تو خیر، تو اب اسلام کا مطلب جب میں اپنا آدمی ہونا ہی عملاً ڈینائی کر دوں تو پھر تو میں مسلمان ہونا یا نہ ہونا یہ سب چیزیں بے معنی ہیں، اور میں نے خود کو گویا اللہ کا مخاطب بننے کی جگہ سے ہٹا لیا ہے۔ تو اب دوسرے پہلو سے کہہ رہا ہوں، یہ ہم معاشرت پہ، حسن معاشرت کے دینی مقصود کو پر بات کر رہے ہیں کہ جیسے معاشرت ہوتی ہے نا، معاشرت میں ایک پیچیدگی سی ہوتی ہے۔ پہلی پیچیدگی یہ ہے کہ معاشرت ممکن نہیں ہے کہ ہم خیال اور ہم عقیدہ لوگوں کی ہو، یعنی عملاً ممکن نہیں ہے۔ مطلب کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہوگی سوائے حجاز کے، اور وہ بھی ہمیں معلوم نہیں، لیکن بہرحال کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہوگی جو 100% کسی بھی دین والوں پر مشتمل ہو، یعنی 100% مسلمانوں کا کوئی ملک ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو سوسائٹی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک گاؤں کی سوسائٹی اس حد تک تو ممکن ہے، لیکن اگر سوسائٹی کا مطلب ہے ریاست کے حدود میں تشکیل پانے والی واحد سوسائٹی، ٹھیک ہے نا، جو اپنے اندر موجود تضادات کو بھی معاشرے کی کمزوری کا سبب نہیں بننے دے رہی۔ کامیاب سوسائٹی کون سی ہوتی ہے؟ جو اپنے اندر موجود کفر و ایمان کی قوتوں کو بھی جو ہے وہ شر کا نتیجہ، کفر کو شر نہ پیدا کرنے دے اور ایمان کو جہاد پر نہ اکسائے، یعنی داخلی سوسائٹی یہ، تو وہ خیر اور شر دونوں کے تال میل سے مثبت نتیجہ نکال لیتی ہے۔ سوسائٹی اور فرد میں یہی فرق ہے، سوسائٹی شر کو اپنے لیے مفید بنا سکتی ہے اس کو چند حدود میں رکھ کر، تضادات کو اپنی تعمیر میں صرف کر سکتی ہے، فرد ایسا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس طرح کے جو ملی جلی سوسائٹی ہو سکتا ہے کہیں 99% مسلمان ہوں لیکن 1% غیر مسلم ہیں، تو وہ 1% غیر مسلم اس سوسائٹی کا حصہ تو ہیں، ویسا ہی حصہ ہیں جیسے مسلمان ہیں، چاہے وہ سوسائٹی مسلمانوں کی قائم کردہ ریاست میں ہو، چاہے وہ سوسائٹی اسلام کی بتائی ہوئی اقدار پر ہو، لیکن اس سوسائٹی کی جب بھی مردم شماری کی جائے گی تو اس میں ظاہر ہے وہ 1%، 2% غیر مسلم یا جو بھی ہیں وہ اس سے باہر نہیں رکھے جائیں گے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو اب اس پہلو سے ذرا غور کریں کہ کبھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہے، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمہ جہت اسوہ اکمل ہیں، ہر پہلو، ہر خیر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملے گا، ہر خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو مقدم رکھ کے ملے گی، ٹھیک ہے،
ہر ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے مشروط ہے. ہر خیر، سارا حق، سارا خیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خیر کے لیے واسطہ نہیں ہے یا موجب نہیں ہے، وہ خیر شر سے زیادہ قبیح ہے. واضح ہے نہیں بات؟ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نسبت عقیدے کی سطح پہ رکھتے ہیں. واضح؟ تو اب کبھی ہم غور کریں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز روزہ ہی نہیں سیکھا ہے، یا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے صرف نماز روزہ سیکھنے کو اپنا واحد مقصود نہیں بنانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی تکمیل کا وہ لے کر آئے تھے مشن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے آخرت میں کام آ سکنے والی واحد قوت یعنی واحد ذریعہ یعنی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخری بار بھیجی گئی اور مکمل کر دی گئی. تو ہدایت کی تکمیل تھوڑا سا ایک پرت ہٹا کے دیکھیں تو ہدایت کی تکمیل وجود ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی شعور کو اللہ سے تعلق میں، ایمانیات میں یقین پیدا کر لینے کی صلاحیت میں مکمل کر دیا اللہ نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت اپنے ساتھ لائے ہیں، اس ہدایت سے ہم نے گویا اپنے وجود کو، انسان نے اپنے وجود کو کامل کرنے کا پورا نسخہ حاصل کر لیا. اب انسان کو اپنے بارے میں کوئی نیا تصور باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو غیب کے بارے میں تشکیک اور وسوسے کا شکار ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے. انسانوں کو ان علوم پر بھی ان علوم سے بھی بہرہ مند کر دیا گیا جن امور کا انہیں احساس تو تھا، ادراک نہیں تھا. آپ سمجھیں نا؟ تو سب کچھ کر دیا. نہیں، انسان کے شعور اور وجود دونوں کی تمام ضرورتیں پوری کر دیں. انسان کے علم کی بھی تمام ضرورت پوری کرتی ہدایت نے، اور انسان کے وجود کی بھی، اخلاقی وجود کی بھی تمام حاجتیں جو ہیں وہ روا ہو گئیں اس آخری اور تکمیلی ہدایت سے. واضح ہے نا؟ تو اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پہلو سے، جہاں ایک تو یہ کہ انسان ہونا اور مسلمان ہونا آئیڈینٹیکل بنانا، ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم انسان ہونے اور مسلمان ہونے کو ایک کر کے دکھائیں. تبھی تو ہم کہیں گے کہ یہ دین عالمگیر دین ہے، یہ دین ہر ایک کے لیے حجت ہے، یہ دین جو نہیں مانتا وہ انسان نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز روزہ بھی سیکھنا ہے، معاشرت بھی سیکھنی ہے، حتیٰ کہ خوش رہنے کے اسباب بھی سیکھنے ہیں، خوش رہنے کے احوال بھی سیکھنے ہیں، خوش رہنے کی ضرورت بھی سیکھنی. مطلب یہ کہ مجھے مسلمان ہونے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازمی حاجت ہے ہر جز میں، ہر قدم پر. اسی طرح مجھے انسان ہونے کے لیے بھی، وہ انسان ہونے کے لیے جس کی انسانیت پر غیر مسلم بھی شہادت دیں، مجھے انسان کامل بننے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ضرورت ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ ایسے تھوڑی تھے، پہلی منزل بنی نہیں اور دوسری منزل خلا میں بنا کے گئے. تو مسلمان ہونا تو ایک گھر کی دوسری منزل ہے، بندگی کی دوسری منزل ہے مسلمان ہونا. پہلی منزل ہے انسان ہونا. آپ سمجھ گئے؟ اور یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی تکمیل میں ایک عنصر یہ بھی پوشیدہ ہے کہ اب اخلاق کو آفاقی کہو تو اس کا مطلب اسلامی ہوگا، اور اگر اخلاق کو اسلامی کہو تو اس کا مفہوم آفاقی ہوگا. آپ سمجھ گئے؟ اس بات کو سمجھیں. تو اب انسان کی شخصیت اور اس شخصیت کی
مسلسل توسیع کے عمل یعنی معاشرت کی تعمیر و تشکیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا رہنما بنایا جائے گا نا. تو وہ جو ہے اس میں مطلب کیوں بنایا جائے گا کہ ہماری آدمیت میں بھی پختگی اور گہرائی اور روشنی پیدا ہو جائے. تو اگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے انسان ہونے اور بہتر انسان ہونے کے عمل میں نہیں ہیں، تو پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ضروری اور بنیادی نسبت ایمان لانے کے باوجود نصیب نہیں ہوئی. واضح ہے نہیں بات؟ تو یہ جو انسان کا معاشرتی وجود ہے وہ جیسا عرض کیا کہ ایک دوسرے کے لیے مفید بننے کی اساس پر قائم ہے، اور مفید بننا اس کی تکریم کے ساتھ، یعنی میں کسی کی اگر ضرورت پوری کرنے کے لائق ہوں تو اس کی ضرورت بھی پوری کروں، اس کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے، اسے اپنے سے کمتر نہ جانتے ہوئے، کیونکہ اسے اپنے سے کمتر جاننا وہ آپ کی مدد کو ابلیسی رنگ دے دے گا. تو یہ بس ہے. تو خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میرے تعلق باللہ سے بننے والے یعنی تعلق باللہ کے لیے درکار وجود کے رہنما ہیں، امام ہیں، اسی طرح میری ہاریزنٹیلٹی آف بینگ، میرے دنیاوی وجود، میرے معاشرتی وجود کے بھی مربی ہیں، مزکی ہیں، معمار ہیں. مجھے انہی سے یہ سیکھنا ہے. تو جو اصولی بات ہے کہ ہر خیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی مہر ہونی چاہیے، یہ اسلام لانے کا لازمی تقاضا ہے. واضح؟ تو اب اس پہلو سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی معاشرت میں بھی اپنا رہنما بنایا جائے، اور اپنی نفسیاتی تعمیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ سے رہنمائی لی جائے. یہ مطلب یہ بہت ضروری ہے. تو اسی پہلو سے ہی کہا جاتا ہے کہ مسلم سوسائٹی اگر دوسرے معاشروں سے عمومی انسانی مثبت اقدار پر بہتر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان اجتماعی طور پر اپنے دین کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا تعلق محض رسمی ہے، اور تقریباً جذبہ ابھرے گا تو تعلق ابھرے گا، ورنہ نہیں. تو مسلمانوں کی جو پہلا جز تھا کہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے فائدہ رساں ہونے کا بہت مضبوط مظہر یہ ہے کہ مسلمان فوت ہو جانے والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، یعنی ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کے معمول کو جاری رکھتا ہے. تو اب یہ پورا جو میرا اسپین آف لائف ہے نا، تو اس میں تو بہت چھوٹا حصہ دنیا کا ہے. اصل جو معاشرت ہے وہ تو آخرت میں اور جنت میں، مطلوب معاشرت کا گھر جنت ہے. تو ہم اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں تو ایک دوسرے کے لیے مفید رہے، کسی کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے مفید رہنے کی کوششیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو دوسرے کی تکریم کے ساتھ باہمی افادیت مسلم معاشرت کا نظام العمل ہے، نظام الاحوال ہے. لیکن یہ تکریم، یہ افادیت وغیرہ ایک شرط کے ساتھ ہی ہے، ایک شرط کے ساتھ ہے. ظاہر ہے کہ کوئی چیز بھی انسانوں کے آپس کے تعلق میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو غیر مشروط ہو. تو وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے ہر تعلق کو، جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافے کا
ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو کوئی میرے ساتھ ہے تو اس کا میرے ساتھ ہونا بیکار اور بامانی ہے جب تک اس کی دوستی اور تعلق اور مائیت ایک مستقل زاویے سے اللہ کے تعلق میں مضبوطی کا سبب نہ بنے۔ تو مسلم معاشرت میں کچھ مخصوص رویوں اور کچھ خاص طرح کی آرائشی چیزوں کو اختیار کر لینے سے اس معاشرت میں بگاڑ ہی پیدا ہوگا، اصلاح نہیں پیدا ہوگی، مطلب ان کو ہی صرف تقاضائے معاشرت بنا لینے سے۔ تو مسلم معاشرت کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ ہر فرد، اور واقعی یہ ہے کہ ہر فرد دوسروں کے لیے اللہ کا دوست بننے کا ذریعہ بنے۔ یعنی وہ شخص تمہارا دوست نہیں ہے جو تمہیں اللہ کا دوست بننے میں مدد فراہم نہ کرے۔ بس یہ مسلم معاشرت، بلکہ مسلم معاشرت ہو یا خاندان اور رشتے ہوں، سب کی واحد اساس یہ ہے، واحد شرط یہ ہے۔ تو اب جیسے کسی بھی تصور سے، خوشحالی کا کوئی بھی تصور ہم رکھیں تو اس میں یہ بات وہاں بھی یہ بات، ہر تصور میں یہ بات صادق آتی ہے کہ خوشحال معاشرت مطمئن افراد کا مجموعہ ہوتی ہے۔ جو بھی، جب ایک سوسائٹی خوشحال ہے، جب ہم کہتے ہیں فلاں سوسائٹی خوشحال ہے، تو اس کا آئیڈیل مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کا ہر فرد مطمئن ہے، اور پریکٹیکل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کی غالب ترین اکثریت جو ہے نا، وہ یہ اطمینان رکھتی ہے کہ ہم پر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، ہمارا کوئی حق غصب نہیں ہو سکتا۔ تو اس اطمینان کی روشنی میں اس کی غریبی اس کی سیلف ریسپیکٹ کو متاثر نہیں کرتی، اس کی غریبی کوئی اس کے اندر منفی احتجاجی محرک نہیں بنتی۔ تو فرد اگر راحت اور تسکین، یہ میں پہلی بات کی طرف اب آنے کا راستہ نکال رہا ہوں کہ فرد اگر راحت، طمانینت و تسکین وغیرہ کے احوال سے خالی رہ جائے تو محض کسی نظریاتی زور اور جبر سے اچھی معاشرت کا قیام ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو اسلامی نظام رکھنے والوں کے ذہن میں کامیابی کے بعد ملحوظ نہیں رہتی، تحریک میں بھی محفوظ نہیں رہتی، اور جب کامیاب ہو جائیں کہیں تو پھر وہ کامیابی کے بعد بھی یہ اصول ان کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس اصول کو نظر میں رکھ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نفس میں یعنی طبیعت اور ذہن میں خوشی ایک بنیادی حال کی طرح نہ ہو، ایک مسلسل حال کی طرح نہ ہو، تو آدمی کی صلاحیتیں اور اس کے اخلاق و اعمال بھی مرجھا کر رہ جاتے ہیں، اس کی عبادات بھی کملا کر رہ جاتی ہیں، اس کا اللہ سے تعلق بھی جو ہے وہ بے کیفی میں ملفوف ہو سکتا ہے۔ تو کچھ بھی بننے کے لیے یعنی اپنے مقصود کو اپنے لیے پانے کے لیے آدمی کو اطمینان، خوشی اور یکسوئی اور امید، یہ سب چیزیں لازماً درکار ہیں، اور یہ سب چیزیں وہ ہیں جن میں فرحت ہے، یعنی اطمینان میں بھی فرحت ہے، یکسوئی میں بھی، امید میں بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ کہ جو چیزیں حاصل نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی اپنی ضرورت کا تعلق حالت امید میں رکھنا چاہیے۔ یہ امید جو ہے وہ اس شے کے ساتھ تعلق کو اس کے حصول سے زیادہ آپ کے لیے مفید بنا سکتی ہے، اور یہ امید آپ کو اپنے نفس اور اللہ کے احکام اور اللہ کی مرضی کے درمیان تعلق کی جو بہترین صورتیں ہیں ان صورتوں تک پہنچا سکتی ہے۔ تو
یہ اطمینان، یکسوئی اور پر امیدی اسی نفس کو میسر آتی ہے جس کے اندر خوشی ایک حالت شکر گزاری میں اور ایک مرکزی کیفیت اور حال کے طور پر موجود ہو۔ جو خوش رہنا جانتا ہو اور اس پہ اللہ کا شکر دل سے ادا کرنے کے لائق ہو، اور خوش رکھنا بھی اسے آتا ہو، تو خوشی گویا ایک بڑی اخلاقی ضرورت ہے، ایک بہت روحانی تقاضا ہے خوشی۔ اور آدمی یہ یہاں خوشی کی میں وضاحت کر دوں کہ خوشی وہ جو طبیعت کو محسوس ہو، خوشی وہ نظریاتی اور تصوراتی خوشی نہیں جو آدمی کو ہنسنے پر، مسکرانے پر اور فرحت کے احساس، فرحت کو محسوس کرنے پر مجبور کر دے۔ تو یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی خوش رہنا، یہ ہے خوشی کی تکمیل۔ تو خیر، تو آدمی جو ہے وہ ناخوشی کی حالت میں اپنی شخصیت کو اپنے مقصود کے مطابق تعمیر نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ ذہن سے چاہتا ہوگا کہ میں اپنی شخصیت کو ایسا بنا لوں، لیکن اس کے نفس پر اگر یاس اور افسردگی اور پژمردگی مسلط ہے تو وہ چاہنے کے باوجود وہ عمل شروع بھی نہیں کر سکتا اپنی شخصیت کی تعمیر کا، اپنے مقصود یعنی نقشے کے مطابق۔ تو خوشی کے جذبے کو زندہ و بیدار رکھے بغیر نفس کے زیادہ گہرے اور لطیف احوال تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ تو خوشی اگر مقصود ہے، یا خوشی مقصود ہے، یہ جملہ غلط ہے، مطلب یہ کہ خوشی حصول مقصود میں ایک لازمی ذریعے کی حیثیت ضرور رکھتی ہے۔ تو بہرحال تو خوشی اگر اپنے مطلوب حقیقی سے وفاداری کے ساتھ ہو تو نفس کو تزکیے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے۔ یعنی نفس کو ایک خوش آدمی اور اللہ سے تعلق کو اپنی تمام خوشیوں کا واحد سبب یا واحد نتیجہ بنا لینے والا آدمی اپنے نفس پر زیادہ قدرت رکھتا ہے، اپنے نفس کو زیادہ دبا سکتا ہے ایک مایوس اور پژمردہ اور اداس آدمی کے مقابلے میں۔ واضح ہے نا یہ؟ تو لیکن اگر خوشی ہے، خوشی کی خواہش ہے اور مقصود کوئی نہیں ہے، خوشی مقصود کے بغیر ہے، تو پھر یہ عذاب ہے، یہ پھر غفلت ہے، یہ پھر نفس کی امارگی میں سب سے زیادہ مددگار قوت ہے، کیونکہ پھر یہ خوشی لذت اندوزی سے حاصل ہوتی ہے، لذت سے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے نا، تو پھر یہ خوشی اس طرح کی بن جائے گی۔ تو بہرحال خوشی سے محرومی یا دوری آدمی میں اخلاقی بلندی اور مضبوطی نہیں پیدا ہونے دیتی، اور خوشی اس کو معمولی چیز نہ سمجھو کہ پیڑ دیکھ کر خوش ہو گئے، کوئی اچھی چیز چکھ کر خوش ہو گئے، کوئی اچھا منظر دیکھ کر خوش ہو گئے، یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ چیزیں اور احساسات ہیں، تجربات ہیں۔ تو یہ مطلب اس طرح کی خوشی بھی وہ نفس مطمئنہ کا گویا پیش آہنگ ہے، نقیب ہے۔ یعنی خوش آدمی نفس مطمئنہ کے احوال کو محسوس کرنے کی تربیت حاصل کر رہا ہوتا ہے دنیا میں۔ آپ سمجھ گئے نا کہ ہماری منزل کیا ہے، کہ ہم نفس مطمئنہ بن کر اللہ سے ملیں، یہ منزل ہے نا ہماری۔ تو اب میرے لیے نفس مطمئنہ ایک تصور ہے، ایک نامعلوم چیز کا تصور، ایک لفظ ہے محض، لیکن جو آدمی اللہ سے تعلق کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی تمام چیزوں سے خوش ہونا جانتا ہے،
وہ نفس مطمئنہ کے احوال جب اسے حقیقی صورت میں نصیب ہوں گے تو وہ انہیں اسی طرح پہچان لے گا جنتیوں کی طرح، جو یہ کہیں گے کہ ایسے احوال تو ہمیں پہلے بھی نصیب ہوئے تھے لیکن یہ مکمل ہیں، وہ ذرا ادھورے سے تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو یہ جو یعنی نفس مطمئنہ کا گویا دیباچہ ہونا، یہ آدمی کو جیسے بہشتی احوال سے مانوس رکھتا ہے، یعنی جنت میں بھی جا کے لگے کہ یہ تو تھوڑا تھوڑا لگتا ہے کہ میں یہاں کہیں رہ چکا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں رہا ہوں، سمجھ گیا نا؟ یہ ہوگا۔ تو اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ خوشی کے بغیر شکر گزاری ممکن نہیں ہے۔ ظاہر آدمی خوش ہوگا تو شکر ادا کرے گا نا، دل سے شکر ادا کرنا۔ ایک شکر ادا کرنا مجاہدہ ہے، وہ وفاداری کا امتحان ہے، وہ دوسری سطح ہے کہ جہاں آدمی تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن شکر کی جو بالکل بے ساختہ سطح ہے نا، وہ عام چیزوں سے حاصل ہونے والی خوشیاں ہیں، وہ خوش رہنے والا مزاج ہے۔ سمجھ گئے؟ ہر خوشی آپ کو جیسے کھینچ کر اللہ کے حضور میں لے جاتی ہے۔ ہر خوشی جو ہے وہ اپنے محسوس ہونے کے عمل کو بعد میں مکمل کرتی ہے، اللہ کا شکر پہلے ادا کروا دیتی ہے، بس یہ خوشی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب یہ بات بھی سب کو، جیسے یہ بات سب کو معلوم ہے کہ خوشی کے بغیر شکر گزاری خود میرے لیے قابل یقین نہیں ہوگی، تو اسی طرح اللہ کے ساتھ تعلق میں شکر گزاری ایک مستقل رکن اور مستقل بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب یہاں خوشی کی سطح ذرا دوسری ہے، لیکن بہرحال خوشی مشترک ہے دونوں۔ خوشی جو ہے وہ روحانی پیرائے، خوشی روحانی کانٹیکسٹ میں ہو یا مادی سیاق و سباق میں ہو، خودی چاہے ایمانی تسلیم کے ساتھ ہو، یعنی چاہے غیب میں ہو چاہے احساسات میں ہو، یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنت کے خیال سے خوش رہنے والا آدمی دنیا کی نعمت سے خوش نہ رہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو وہ بہرحال اس میں یہ ہے کہ شکر گزاری اگر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ اللہ سے تعلق کی ایک بہت ہی بڑی شرط مجھ سے پوری نہیں ہوئی۔ تو اس کو تھوڑا سا جیسے آج کل کے اسلوب میں کہتا ہوں کہ اگر آدمی کے اندر احساس شکر گزاری، یعنی شکر گزاری کا مادہ دوام اور غلبے کے ساتھ نہ ہو تو اس کی بندگی اپنے نفسیاتی اسٹرکچرز میں جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، ناقص رہ جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ اسٹرکچرل نقص بندگی میں پیدا ہو جائے گا تو اس کا اثر اللہ سے تعلق ہی میں نہیں بلکہ اللہ پر ایمان پہ بھی پڑے گا۔ تو یہی وہ اصولی شکر گزاری ہے جس کا نتیجہ بھی خوشی ہے اور سبب بھی خوشی ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ تو اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہو اور خوش نہ رہے۔ تو خوشی کی اس دینی، روحانی اور اخلاقی اہمیت کا تقاضا ہے کہ نفس میں خوشی کے حال کو غالب رکھنے کا اہتمام کیا جائے تاکہ اللہ کی شکر گزاری اس کی پسندیدہ عادت بن جائے۔ آپ سمجھیں نا، یہ بلا مقصد نہیں ہے خوشی اور غم۔ تو خوشی کیونکہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، اللہ کی شکر گزاری کے لیے، اس لیے مجھے خوشی حاصل کرنے کی تگ و دو کرنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جو اللہ کا شکر گزار نہیں ہے وہ کسی بھی تعلق کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ شکر گزاری ہی ہے جو اچھا باپ بناتی ہے، اچھا دوست بناتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم اور اگر دیکھیں غور سے کیا مطلب، بظاہر بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں
کہ ہمیں ایک ذمہ داری اور فکر مندی کے ساتھ خوش رہنے کی تربیت ملنی چاہیے۔ اگر خوشی غفلت اور بے فکری سے پیدا نہیں ہوئی تو یہ اللہ کا شکر گزار بننے میں دیگر احساسات کے مقابلے میں زیادہ مددگار ہے۔ یہ بات مطلب اس بات کا ایک پہلو یہاں مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا جز جو ہے یہ کہ ہم جس خوشی کی بات کر رہے ہیں، جیسے میں نے اشارہ کیا کہ وہ محض ایک نظریاتی خوشی یا آئیڈیا آف وہ پلیجر یا آئیڈیا آف سیٹسفیکشن نہیں ہے، وہ ٹھوس خوشی ہے، وہ خوشی جو جسمانیت پر بھی اپنا اثر چھوڑے، جو حواس ظاہری کو بھی متاثر کرے۔ تو وہ اصل میں نفس کی اخلاقی تسکین ہے۔ خوشی کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک خوشی وہ جو آپ دوسروں سے چھپاتے ہیں کہ یہ لوگ کیا سمجھیں گے، مطلب یہ مجھے پھر برا سمجھیں گے، اور ایک خوشی وہ ہے جو آپ کو خود پر ایک بندے کی حیثیت سے فخر کرنا سکھاتی ہے، جو آپ کو خود سے بھی مطمئن رکھتی ہے۔ واضح ہے نا؟ تو یہ ہم اس خوشی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ خوشی جو ہے وہ نفس کی اخلاقی تسکین کو محسوس کرنا ہے۔ تو نفس اگر ایک اخلاقی سیرابی کے عمل سے گزرے تو یہ خوشی ہے، اور اللہ کا شکر نفس اور دنیا کے تعلق میں ایک اخلاقی رفعت، ایک وجودی بلندی پیدا کر دیتا ہے، اور ان چیزوں کا درجہ بھی بلند کر دیتا ہے جو اپنی تاثیر اور اپنے حدود میں محض دنیاوی ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا۔ تو عام حالات میں ان چیزوں کا کوئی روحانی اور اخلاقی مصرف نکالنا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایک شکر گزار بندہ ان بالکل دنیاوی اور مادی چیزوں کو بھی اپنی کسی ضرورت کے لیے حاصل کر لیتا ہے، تو اس حصول کو شکر کے ذریعے سے قلبی اور روحانی طمانینت کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ مطلب یہاں تک پہنچے بغیر اس کے اندر اپنی ضرورت یعنی جسمانی اور مادی ضرورت کی تکمیل کا بھی احساس نہیں ہوتا، اگر وہ ضرورت کا پورا ہونا اسے شکر کے احساس تک اور شکر کی تحریک تک نہیں لے جاتا۔ واضح ہے نا؟ تو بھوکے کو کھانا، پیاسے کو پانی ملنے کا واقعہ بھی، مطلب میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا مل گیا، پیاسا ہوں، پانی مل گیا۔ اب یہ کھانا اور پانی تو بالکل سامنے کی ضرورتیں ہیں۔ تو اگر یہ واقعات بھی شکر گزاری کے رویے کی بدولت نفس پر وہی احوال مرتب کرتے ہیں جو کسی روحانی اور اخلاقی ضرورت کی تکمیل پر میسر آتا ہے، یہ ہے پورا بندگی میں ڈھلا ہوا وجود اور ذہن، کہ جو مجھے پانی پینے سے جو راحت ملتی ہے، وہ راحت کا ابتدائی درجہ جو ہے وہ طبعی ہے اور نفسی ہے، لیکن وہ راحت اس درجے تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں تک پہنچتی ہے جہاں وہ راحت مجھے اللہ سے تعلق میں مزید مضبوط رہنے پر اکساتی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ مطلب ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے تمام تجربات کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنے ایمانی وجود کی تعمیر میں صرف کرتے رہتے ہوئے دکھائیں۔ یہ واجب ہے، یہ لازم ہے۔ تو خیر، تو وہ جو میں کہہ رہا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوشی کو اپنے نفس بندگی میں اطمینان کا ذریعہ بنانا، وہ جیسے پیاسا پانی سے بھی وہی کچھ مطلب ملتی جلتی مسرت کشید کر لیتا ہے جو طالب نجات کو جنت ملنے پر حاصل ہوگی۔ تو اب آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہ کتنی بڑی کامیابی اور اللہ کی رحمت ہے کہ آدمی کی ٹھیٹھ دنیاوی خوشی بھی
اخروی کامیابی کے احساس کے ساتھ ہم آہنگ اور مشابہ ہو جائے۔ اس وحدت احساس کو حاصل کرنے کے لیے اگر پوری زندگی بھی لگانی پڑے تو کم ہے۔ یعنی پیاس بجھنے کی راحت، جنت میں کوثر و تسلیم کے پیالے پینے کی راحت کا جیسے ایک ابتدائی تجربہ بن جائے تو، اور وہاں جا کے پتہ چلے کہ یہاں کے پانی اور وہاں کے پانی میں پینے کے بعد ایک ہی جیسا شکر نکلتا تھا۔ تو جنت میں آدمی شکر ادا کرنا تھوڑی بھول جائے گا، آپ سمجھ گئے نا؟ تو اور مطلب اس کو اگر ایسے کہیں تو خوشی پہ بات ہو رہی نا تو خوش طبعی کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ یہ جو وحدت احساس جسے میں کہہ رہا ہوں کہ تمام محسوسات تمانیت کی تشکیل میں صرف ہوں، حصے تمانیت بن جائیں، تمام محسوسات جو ہیں وہ ذریعہ راحت بن جائیں اپنی سنتھیٹک فارم میں، یونیفیکیشن میں، تو یہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا حاصل ہے جو ہم اپنے تزکیہ نفس میں اور اپنے شخصیت کی تکمیل کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بندے کو جیسے مزاجی طور پر موحد بنا دیتی ہے۔ جو موحد ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننے والا، اس کے احساسات میں بھی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہوتا، اس کے تمام سرگرمیاں چاہے وہ عملی ہوں، چاہے ذہنی ہوں، چاہے قلبی ہوں، ہر سرگرمی جو ہے وہ ایک وحدت میں، پہلے سے موجود وحدت میں ڈھلتی ضرور ہے۔ مطلب وہ منتشر احساسات نہیں ہوں گے، منتشر خیالات نہیں ہوں گے، متضاد ارادے نہیں ہوں گے، آپ سمجھ گئے نا؟ تو وہ موحد جو مزاج میں بن جائے، جس کا مزاج ہی توحیدی بن جائے، انشاءاللہ اسے یہ وحدت احساس و خیال بھی نصیب ہوتی ہے، اسے ذہن اور زندگی کی پوری یکجانی کا تجربہ میسر آ جاتا ہے، اس کے لیے ماننا اور ہونا ایک ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ میرا خیال ہے گھنٹے بھر کی تقریباً بات ہو گئی ہے، تو لیکن اس موضوع کو ابھی ہم نے پورا نہیں کیا ہے، اگلی مرتبہ عبدالعزیز صاحب انشاءاللہ یاد دلائیں گے تو اس میں جو باقی باتیں کرنی ہیں وہ کریں گے۔ تو اگلی نشست میں اللہ نے چاہا تو اس موضوع پر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پہلا سوال آپ کی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہے، فاقر صاحب نے لکھا ہے what is the difference between joy and pleasure, or are they same؟ دیکھیں، جوائے اور پلیجر اپنے مفہوم اور اپنی کیفیت میں ایک ہیں، بس جوائے میں اظہار زیادہ ہے، پلیجر میں اخفا زیادہ ہے، یعنی پلیجر میں احساس زیادہ ہے، جوائے میں عمل زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو پلیجر ملتا ہے کسی خوشگوار ماحول میں اطمینان سے بیٹھ کر، اور جوائے اسی ماحول میں ملتا ہے وہاں ناچ گانا شروع کر کے۔ تو یہ ان دونوں لفظوں میں یہ فرق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ فرق آج کی گفتگو سے متعلق نہیں ہے، یہ غالباً یہ پوچھنا چاہیے، غالباً ان کے فاخر صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ جوائے اور پلیجر یہ یعنی نفس میں خوشی کا جذبہ، نفس میں لذت کا احساس، جوائے میں خوشی غالب ہے، نفس میں اور پلیجر میں لذت غالب ہے۔ تو یہ دونوں تو نفسی چیزیں ہیں، اور یہ نفس جو ہے وہ ان چیزوں کو مطلب اپنے ان احساسات کی تسکین کرتا رہتا ہے زندگی کے مختلف گوشوں میں،
مختلف سرگرمیوں میں. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فرحت اپنی ہر سطح پر، یعنی پلیجر کی سطح پر بھی، جوائے کی سطح پر بھی، اور بلس کی سطح پر بھی، ایک کرسٹلائزڈ احساس اور مسرت کی سطح پر بھی ہمیں ان سب چیزوں کو ان کے میرٹ پر محسوس کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں اور زندگی کے معمول کے تجربات کی قدردانی کے لائق نہیں رہیں گے تو اللہ کی بڑی بڑی رحمتوں کی قدر شناسی کے لائق نہیں ہو سکیں گے. تو یہ عرض کرنا تھا. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. آغا ویب صاحب لکھتے ہیں کہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سطحی طور پر انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے مفید بھی ہے اور اہمیت دیتا ہے، مگر حقیقی معنی میں افادیت اور اہمیت کی سمت اس کے اپنے جانب ہی ہوتی ہے. اس غلط فہمی سے نکلنے کے لیے کیا طریقہ اختیار ہے؟ ہاں، یہ تو بہت آسان ہے، اور اگر اس جذبے کے ساتھ بھی ہے نا، مطلب ایک مصنوعی طور پر بھی افادیت ہے اور اہمیت ہے، تو انشاءاللہ ہم ایک مثبت مزاج کے حامل ہیں. مطلب یہ بری بات نہیں ہے کہ میرا دل آپ کی مدد کرنے کو نہیں چاہ رہا لیکن میں آپ کی مدد کر دوں، اور اس میں بھی کوئی خرابی نہیں کہ میرا دل اس وقت آپ سے ملنے کو نہیں چاہ رہا لیکن میں آپ سے ملتا ہوں، آپ سے ہنسی خوشی ملتا ہوں. تو یہ گویا میرے اخلاقی شعور کی گرفت ہے میری طبیعت پر، جو مجھ سے ایسا کرواتی ہے، اور یہ مثبت چیز ہے. لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دوسرے کے لیے مفید ہوں اسی سے یا اس کا دکھاوا کرنے کے لیے، اہمیت دیتا ہوں اس سے اپنی عزت کروانے کے لیے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بری چیز ہے. اور اگر مراد اس خرابی سے نکلنا ہے اس سوال میں، تو وہ بہت آسان ہے کہ آدمی جو ہے وہ عمل یہ ہے کہ جس کو فائدہ پہنچائیں اس سے خود کو اس سے چھپانے کی کوشش کریں. تو اگر آدمی اخفاء کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا رویہ اختیار کر لے تو جس خرابی کو میں سمجھا ہوں آپ کے سوال سے، اس سے نجات مل سکتی ہے. یہ عملی طریقہ ہے. باقی اس کے اعتقادی اور نظریاتی طریقے ہیں، لیکن امید ہے کہ اتنا بھی اختیار کر لینے سے آدمی کم از کم اس نفاق اور اس بہت چالاکی کے ساتھ کام کرنے والی خود غرضی سے بچ جائے گا. امین صاحب لکھتے ہیں اگر کسی شخص کو کوئی بڑا غم یا صدمہ ملا ہو، وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے کیسے حظ اٹھا سکتا ہے؟ اور کیا غمگین رہنا ناشکری میں شامل ہے؟ ہاں، دنیا میں کوئی صدمہ، اللہ ہر صدمے اور ہر غم سے ہر ایک کو محفوظ رکھے، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی صدمہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کا شکر محسوس کرنے اور اسے ادا کرنے کی تحریک پر غالب آ سکے. تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا واحد مقصد یہ نہیں ہے اپنے نفس کو راحت کی حالت میں رکھنا. اس کا مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا ان خوشیوں کو ذریعہ شکر بنا کر. تو یہ ظاہر ہے یہ ہمارا دینی، نفسیاتی اور معاشرتی آئیڈیل ہے. دوسرا جو اس کا حصہ ہے کہ غمگین رہنا کیا ناشکری میں داخل ہے؟ تو غمگین رہنے سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، غمگینی سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ کی نعمتوں کی مدد سے اللہ کے شکر کو تر و تازہ رکھنے کی نیت سے، یہ یقیناً ناشکری ہے. لیکن کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو آدمی پہ
آدمی کی طبیعت پر چھائے رہتے ہیں، ان غموں میں بھی اگر وہ معذور ہے، مجبور ہے، تو ان غموں کی چھاؤں ایسی نہیں ہوتی جو اللہ کی شکر گزاری کے پودوں کو پھلنے پھولنے نہ دے۔ وہ غم اور اللہ کے شکر میں گہرائی پیدا کر دیتے ہیں، اللہ سے تعلق میں ایک جانثارانہ جذبہ پیدا کر دیتے ہیں۔